السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بتاتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں دی تھی، نہ کہ ابھی کسی کو ملے گی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کری تھی کہ مجھے ایسی ہی بادشاہت عطا فرما جیسی کسی کو نہیں ہو۔ تو اللہ پاک نے انہیں ہوا، پانی، حیوان، جنات، انسان، ہر مخلوق پر جو بھی دنیا میں تھی ان سب پہ حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو اسی حوالے سے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہدہد نامی پرندہ، جیسے کہ وہ پرندوں سے ہر کسی سے بات کر لیا کرتے تھے، تو ہدہد نامی پرندہ ان کی دربار میں حاضر ہوا، ان سے کہنے لگا کہ مجھے اپنے جنگی قبیلے میں شامل کر لیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے کیوں شامل کروں؟ تو اس نے کہا کہ میں جتنی بھی بلندی پہ ہوں آسمان کی، میں دیکھ لیتا ہوں کہ پانی کہاں پر ہے، اور پانی کتنی گہرائی میں ہے، اور کہاں پتھر سے آ رہا ہے یا کسی آبشار سے آ رہا ہے، اور کون سے رنگ کا ہے، تو میں آپ کی اس بات میں مدد کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ہو جا شامل۔ تو یہ بات سن کے کوے کو بہت زیادہ جلن حسد ہوئی، جس میں وہ جل کے کالا ہو گیا۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوتا ہے اور بولتا ہے یہ ہدہد تو جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو یہ خود ہی بندوں کے بچھائے ہوئے جالوں میں پھنس کے کیوں مر جاتا ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پہ ہدہد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے کیا؟ تو ہدہد بولتا ہے یہ تو اللہ پاک نے سب کو عقل دی ہے نا، اب جب جس کا موت کا فرمان لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی عقل بسارا کچھ کام کرنا بند کر جاتی ہے، تو یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ مجھے کیا دکھے گا اور کیا نہیں دکھے گا۔ تو یہ بات سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو اپنے اس میں لے لیتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک دفعہ ہدہد نامی پرندہ وہی ان کے دربار میں ہوتا نہیں ہے، لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام دریافت کرتے ہیں کہ یہ ہدہد کہاں ہے۔ تو پھر جب ہدہد آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک قوم کو دیکھ کر آیا ہوں جو کہ سبا کی قوم ہے، وہ بہت زیادہ امیر ہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے اور وہ آفتاب کی پوجا کرتے ہیں اور اسی کو اپنا خدا مانے بیٹھے ہیں اور بہت بھٹک چکے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہدہد کے ہاتھوں اس کے پاس سبا کی ملکہ کے پاس، مطلب سبا تھی قوم کی ملکہ بھی وہی سبا تھی، تو اس کے پاس وہ خط بھیجتے ہیں کہ تم اللہ کو ایک مان لو اور میرے دربار میں آ جاؤ اور مجھے نذیر تسلیم کر لو۔ تو جب وہ سبا کی قوم کی ملکہ کے پاس، سبا کے پاس وہ خط پہنچتا ہے تو وہ پڑھنے کے بعد اپنے جو وہاں کے بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا میں کیا کروں اب؟ تو وہ بولتے ہیں کہ ہمیں اس کا کچھ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے پاس کچھ تحائف بھیج دو، بس یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو وہ وہی کرتی ہے اور بہت سارے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروا دیتی ہے اپنے خادموں کے ہاتھ سے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تحائف پہنچتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو واپس روانہ کر دیتے ہیں اور پھر سبا کی قوم کو کی جو ملکہ ہے اسے خط بھجواتے ہیں کہ اگر تم آ رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جنگ ہوگی۔ تو پھر جو سبا کی قوم ہوتی ہے وہ جانتی تو تھی کہ یہ سب ان کی شان و شوکت، مشہور تو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو پھر وہ سبا کی جو ملکہ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے تسلیم کرنے کے لیے انہیں۔ تو جب وہ وہاں پہنچتی ہے اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بولتا ہے کہ یہاں پہ کون ہے کہ وہ سبا کی ملکہ جو ہے اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ لیا ہے۔ تو اس میں سے ایک جو جن ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں آپ کو ایک دن کے اندر اندر یہاں پہ اس کا تخت لے آؤں گا، کیونکہ بہت دور تھا، پر وہ کہتا ہے میں ایک دن میں لے آؤں گا۔ لیکن اس میں سے ایک ابن آدم ہوتا ہے، بندہ اٹھ کے بولتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی کتاب کا ایسا علم ہے کہ میں آپ کی پلک جھپکتے ہی اس کا تخت یہاں پہ لے آؤں گا۔ اس کا نام، شخص کا نام ہوتا ہے آصف۔ تو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آنکھ جھپکتے ہیں تو وہ تخت اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو جب سبا کی ملکہ وہاں پہ پہنچتی ہے اور تو سلیمان علیہ السلام بولتے ہیں کہ تم تسلیم کرتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں تو پہلے ہی تسلیم کر چکی ہوں، اور جیسے یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل ہوتا ہے وہ جناتوں کے ذریعے بنا ہوا، اور ایسا ہوتا ہے کہ بس کہ کوئی بھی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے اس زمانے میں کہ کوئی عام انسان کو کوئی عام طاقت نہیں بنا سکتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی سمجھ چکی ہوں اور میں آپ کو تسلیم کرتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں تم جانتی ہو یہ تخت کس کا ہے؟ تو وہ سبا کی ملکہ بولتی ہے ہاں کچھ جانا پہچانا سے تو لگ ہی رہا ہے، شاید یہ میرا ہی تخت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شاید نہیں، یہ تیرا ہی تخت ہے۔ تو یہ سنتے ہی وہ سبا کی جو ملکہ ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور اللہ پاک کے سامنے اللہ کو ایک مانتی ہے اور کہتی ہے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، جو بھی میں نے وقت گمراہی میں گزارا ہے، تو ہی میرا رب ہے اور میں تجھ سے ہی مانگتی ہوں اور تجھے اپنا رب تسلیم کرتی ہوں۔ تو اس طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص عورت کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ تم مجھے اندر آنے دو، میرے مہمان ہو۔ تو وہ کہتی ہے میرا شوہر یہاں نہیں ہے، تو آپ چلے جا کے میرے باغ میں بیٹھ جائیں اور وہاں پہ سے کچھ پھل وغیرہ کھا لیجیے۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں درخت کے نیچے وہاں سے. تو وہاں پہ ایک تو سانپ ہوتا ہے وہ آتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا گرد پہرا دینے لگتا ہے. جب اس عورت کا شوہر وہاں پہنچتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کون شخص ہے. تو اس کی بیوی بتاتے کہ ایسا ایسا مر رہا ہے. تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کے بہت متاثر ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دیتا ہے. پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے ایک بڑی جو تعمیر کروا رہے ہوتے ہیں ہمارا، تو اس کو جب وہ تعمیر کر رہے ہوتے ہیں تو جنات اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اتنے میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے موت کا فرمان آ جاتا ہے اور وہ انتقال فرما جاتے ہیں. لیکن جناتوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہو پاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما گئے ہیں. تو ان کی جو وہ لاٹھی جس سے وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے وہ ویسے ہی ویسے کھڑے رہے تھے. تو انہیں پتہ نہیں چلا تھا. تو دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ چاٹ کے اس کو ختم کیا. جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی ٹوٹی اور وہ سہارے کے بغیر نیچے گرے تو جناتوں کو معلوم ہوا کہ اب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جتنے بھی فتنے تھے شیطانی سب دبے ہوئے تھے. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو وہ سب اپنی واپس سے فارم میں آ کر ویسے انہوں نے شر پھیلانا اور بنی اسرائیل میں شر پھیلانا شروع کر دیا تھا. تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.